اجلاس ہوا ہے شنگھائی کوآپریشن تنظیم کا، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھارت اور چین کی سرحد پر امن اور سکون کو بحال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ نکات پیش کیے ہیں، جس میں 5 نکات ہیں کہ بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان میں بات چیت میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے 5 نکات پہ اتفاق ہوا ہے۔ ان میں بھارت اور چین کے درمیان تعلقات کو فروغ کے سلسلے میں دونوں فریق رہنماؤں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے سے رہنمائی حاصل کرنے اور سرحد پر موجودہ کشیدگی کو ختم کرنے کی بات شامل ہے۔ اچھا جی، میں آپ سے حسن حبیب صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دریائے شیوک اور دریائے گلوان کا جو سنگم ہے اور جو آپ کا گوگرا ہائٹ ہے، اس سائڈ پہ چینی ہے اور اپنی سائڈ پہ جو ہے وہ انڈینز نے بھی آکیپائی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اکانومی انڈیا کی ابھی بھی بہت اسٹیبل ہے، 23 کم ہو کے بھی انڈیا کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یار جنگ ہوتی ہے تو پھک جاتا ہے نا پیسہ تو، اور جو انڈیا کی ایکٹیو اس وقت وہاں انوالومنٹ ہے اور جو ان کا خرچہ ہوگا، دیکھیے آپ سردیوں میں ان ہائٹس پہ بیٹھنا پریکٹیکلی امپاسبل ہے، پریکٹیکلی 5000 فنگر گئے، وہ فنگر کلاتی ہیں، وہ تو پانگونگ سو لیک جو ہے وہ تو فنگرز ہی ہیں، بالکل سٹیپ ہیں، ان پہ آپ ہاتھ سے، میں نے دیکھا ابھی اپنے جب میں گیا گلگت بلتستان تو وہاں پر بھی کئی فنگر ہیں ایسی۔ تو وہ پوائنٹ سارا یہ کہ دیکھیے ایک تو یہ کہ انڈیا کی ہمیں، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، کیپیبلٹی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کی فوج نے 71 کے بعد سے، اور 71 کی جنگ جو آپ کو پتہ ہے، وہ دس واز ناٹ اے وار، اٹ واز جسٹ اسکرمش، اسے میں کہتا ہوں۔ جو وہ کر رہے ہیں وار آن ٹیرر، وہ تو تھانے داری والی پولیس والا کام ہے۔ تو جو انڈیا کی فوج کی ساری، یہ نہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی بھائی، آپ یوں کہہ لیں ہماری مہربانی ہے۔ تو پی ایل اے کا کون سا ایکسپیرینس ہے آپ بتائیے؟ پی ایل اے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، پی ایل اے کا بھی 80 کے بعد کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ جو ایک چھوٹی سی جنگ انہوں نے ویتنام سے لڑی تھی، اس کے بعد ہم کہیں انڈین یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا آدمی جو ہے سردی کے اندر جو ہے وہ جو گرم علاقے کا علاقہ ہے وہ جا کے وہاں پر لڑے گا اور رہے گا۔ انڈیا کا جو ہے، جو لوگ جو واقعی ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں، وہ میرے خیال سے لداخ کے لوگ ہیں، اور لداخ کی آبادی کیا ہے؟ نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، وہ سب مسلمان زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا انڈیا نے بھی کوئی اونچائی پہ قبضہ کر لیا ہے؟ انڈیا اپنی سائٹ پر، دریا کی دوسری سائٹ پر بیٹھ کے جو ان کو اونچی جگہیں ملی ہیں، انہوں نے پچھلے جون کے بعد سے لے کے اب تک اس میں کافی فورٹیفائی کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیے بیسک بنیادی تنازع ہے کیا، وہ تو ساروں کو پتہ ہے، لیکن وہ بنیادی تنازع کے باوجود چائنا اور انڈیا ایک بہترین سب سے نمبر 1 ٹریڈنگ پارٹنر بن گئے۔ لیکن 2013 کا میں نے ذکر جان کے کیا۔ تو جمیل احمد خان صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تو جو ابھی اس کو چیلنج درپیش ہیں روس سے اور چائنا سے، تو اب اس میں تو دانش مندی تو یہی ہوگی، چین کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ کسی طرح سے معاملے کو سنبھالے، اور انڈیا کو کسی طرح سے، روس بھی اگر سنبھال لے تو پھر اگر اس علاقے میں پیس ہو جائے تو یہ ایک قسم کی امریکہ کو ایک شکست کے مترادف ہوگا۔ اور اس میں لیکن جبکہ امریکہ، آپ نے جب یہ ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں کوارڈ بھی تو ہو گیا نا، کہ جو انہوں نے جو 4 ملکی معاہدہ کیا ہے، آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ۔ جی، یہ وہ کوارڈ جو ہوا ہے اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں، اسٹرنگ آف پرلز اور اسٹرنگ آف الائنس کے تناظر میں دیکھیں آپ، اور جب اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں، رشیا چائنا کی ملٹری جو ایکسرسائزز ہیں، جو ان کی ملٹری کی جو اسکیمیں چل رہی ہیں، اور وہ کتنی تیزی سے، کتنی تندہی سے آگے چل رہی ہیں، اور وہ اتنے قریب تک پہنچ گئی ہیں، جو گوان جزیرہ ہے جس سے کہ امریکہ ہے، اس کے نزدیک تک جا کے یہ ملٹری ایکسرسائزیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو جو اس وقت، اور اس کے علاوہ جو اسپیس ویپنائزیشن ہو رہی ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیے نا جمیل صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب پورے علاقے میں اگر انڈیا اس بات کو سمجھ جائے کہ چائنا کے ساتھ میں اگر بالادستی نہ مانے تو برابر کی سطح پر بھی معاملات کو سمجھ لے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرے، اور جو لداخ کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی معاملے کو ایز کر دے،
تو یہ ایک طرح سے انڈیا کی بھی فتح ہوگی اور چائنا کی بھی فتح ہوگی. لیکن کیا اتنی دانش مندی انڈیا میں موجود ہے؟ انڈیا کی جو تھنک ٹینکس ہیں اور انڈیا میں جو دانشور لوگ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں جس کا کہ آپ نے آئیڈیلی تذکرہ کیا، لیکن آن گراؤنڈ معاملات دوسرے ہیں. انڈیا مانتا ہی نہیں ہے کہ 1890 کا جو بارڈر کا معاہدہ چائنا کا ہوا تھا برٹشر کے ساتھ، اس کو وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی باؤنڈری لائن ہے یا یہ کوئی معاہدہ ہے. اس کا اثر یہ پڑا کہ دونوں سائڈوں پر ان کی بہت زیادہ فورٹیفیکیشن ہو گئی، ٹروپ کی موومنٹ ہو گئی، آمنے سامنے بیٹھ گئے اور وانٹیج پوائنٹ جو ہیں بڑی بڑی جو پہاڑی جو تھے اونچائیاں تھیں ان کو آکوپائی کر کے دونوں سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں.